بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کے سبق میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا حقائق کا انکار کیوں کیا جاتا ہے، کہ بھئی جو سوفسطائیین انکار کرتے ہیں ان کے انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آیا سوفسطائیین کے پاس بھی یا فرقہ سوفسطائیہ کے پاس بھی کوئی دلیل ہے یا کوئی شبہ، کوئی اعتراض ان کے پاس ایسی کوئی معقول وجہ ہے انکار کرنے کی یا نہیں؟ عندیہ، عنادیہ، لا ادریہ، ان کے انکار کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی پیش کردہ دلائل اور اس کا تجزیہ یہاں پر پیش فرما رہے ہیں کہ ان کی دلیلوں کا حاصل لباب اور حاصل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے ضروری مسائل یا بدیہیات کے اندر بھی ہم دیکھیں تو اختلاف واقع ہوتا ہے۔ جب بدیہی یا ضروری چیزوں میں اختلاف واقع ہو گیا تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حس نے غلطی کر دی، لہذا جب حس نے غلطی کی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حقائق نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یا اگر ہیں تو وہ ہمارے اعتقاد کے تابع ہیں، یا پھر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے، درست کیا ہے، غلط کیا ہے، روشنی کیا ہے یا اندھیرا کیا ہے۔ تو اسی تقریر کو کچھ ان الفاظ سے علامہ رحمۃ اللہ علیہ پیش فرماتے ہیں۔ قالو، فرماتے ہیں کہ سوفسطائیین کہتے ہیں الضروریات منها حسیات، علوم ضروریہ یا ضروریات ان میں سے کچھ تو حسیات ہیں، والحس قد یغلط کثیرا، اور حس بہت غلطی کرتی ہے۔ کیسے غلطی کرتی ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آنکھ کا دیکھنا یہ قوت باصرہ ہے، آنکھ دیکھتی ہے، تو کل احول، جیسے بھینگا پن، اب بھینگا یہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے اور یہ غلطی کرتا ہے کس طریقے سے؟ یار الواحد اثنین، جو کانا یا بھینگا ہوتا ہے وہ ایک کو دو دیکھتا ہے، تو اس کو ایک چیز دگنی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ والصفراوی یجد الحلو مرا، اور جو مرض صفراوی کا شکار ہو وہ میٹھی چیز کو کڑوا پاتا ہے، اس کو مٹھاس کا ذائقہ نہیں آتا۔ اور انہی ضروریات میں سے ومنها بدیہیات، ایک تو ضروریات کا جو ذیلی قسم بنتی ہے وہ حسیات ہیں اور اس کا بیان ہو گیا، دوسری قسم اس کی ہے بدیہیات۔ وقد یقع فیہا اختلافات، اور کبھی اس میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں، یعنی بدیہی چیزوں میں اگر ہم دیکھیں تو ان میں بھی بہت سے اختلافات واقع ہوتے ہیں۔ وتعرض شبه يفتقر في حلها الى انظار دقیقہ، کہ اس میں بھی ایسے شبہات پیش آتے ہیں جن کے حل کے لیے یفتقر فی حلها الى انظار دقیقہ، دقیق نظر کی حاجت ہوتی ہے، انظار ان کے حل کے لیے ہمیں انظار دقیقہ کی حاجت پیش آتی ہے۔ والنظریات، یہ تو ضروریات کی بحث ہو گئی، والنظریات فرع الضروریات، جہاں تک کہ نظری چیزیں ہیں جن میں نظر و استدلال سے بحث کی جاتی ہے وہ ضروریات کی ہی فرع بنتی ہیں۔ فسادها، جب اصل میں یعنی ضروریات میں اختلاف ہو گیا وہ فاسد ہو گئی تو جو اس کی فرع ہے وہ بھی فاسد ہو جائے گی، تو فسادها یعنی ضروریات کا فساد وہ نظریات کا بھی فساد ہے۔ ولہذا کثر فیہا اختلاف العقلاء، اور اسی لیے اس میں عقلاء کا اختلاف واقع ہوتا ہے، عقلاء کا اس میں اختلاف ہوتا رہتا ہے اور کثرت سے ہوا ہے۔ قلنا، علامہ فرماتے ہیں کہ ہمارا جواب یہ ہوگا اس شبہ کا یا اس اعتراض کے یا اس دلائل پر ہماری نقد یا تفنید یہ ہوگی، غلط الحس فی البعض، کہ انسان کی حس وہ غلطی کرتی ہے فی البعض، بعض چیزوں میں، لاسباب جزئیت، اسباب جزئیہ کی وجہ سے، لا ینافی یعنی حس کا غلطی کرنا، غلط الحس فی البعض لاسباب جزئیت، حس کا غلطی کرنا بعض چیزوں میں اسباب جزئیہ کی وجہ سے، تو یہ غلطی کرنا لا ینافی الجزم بالبعض، دیگر بعض چیزوں میں یقین کے منافی نہیں ہے، یعنی حس کا بعض چیزوں میں اسباب جزئیہ کی وجہ سے غلطی کرنا اس یقین کے منافی نہیں ہے جو دیگر بعض چیزوں میں حاصل ہوتا ہے، بانتفاء اسباب الغلط، دیگر بعض چیزوں میں جس میں جزم یا یقین ہمیں حاصل ہوتا ہے، کب حاصل ہوتا ہے؟ بانتفاء اسباب الغلط، جب غلطی کرنے والے اسباب منتفع ہو جائیں۔ والاختلاف فی البدیہی، اور بدیہی چیزوں میں اختلاف کرنا، لعدم الالف
الفت نہ ہونے کی وجہ سے، مأنوسیت یا انس نہ ہونے کی وجہ سے، او لخفاء فی التصور، یا تصور کے پوشیدہ اور مخفی ہونے کی وجہ سے بدیہی چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے. اور یہ بدیہی چیزوں میں انس نہ ہونے کی وجہ سے یا تصور کی پوشیدگی کی وجہ سے اختلاف کا ہونا لا ينافي البداہہ، یہ بدیہیت کے منافی نہیں ہے. وکثرت الاختلافات لفساد الانظار، اور اختلافات کا زیادہ ہونا لفساد الانظار، اندار کے یا دلائل کے فاسد ہونے کی وجہ سے، لا ينافی حقیقت بعض النظریات، وہ بعض نظریات کی حقیقت کے منافی نہیں ہے. والحق انه لا طریق للمناظرة معهم، جبکہ درست بات یہ ہے کہ اس سوفسطائیین کے ساتھ، یہ فرقہ سوفسطائیہ کے ساتھ مناظرہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. لا طریق للمناظرة معهم، ان سے بحث مباحثہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. خصوصاً اللا ادریہ، خاص طور پہ لا ادریہ فرقے سے. لأنهم، یہاں پر لا محذوف ہے، یہاں پر لا آئے گا اصل عبارت میں، شاید اس نسخے میں لا نہیں ہے. لأنهم لا يعترفون بمعلوم، چونکہ یہ لوگ کسی معلوم چیز کا اعتراف نہیں کرتے. لا يعترفون بمعلوم، کسی معلوم چیز کے اعتراف نہیں کرتے. لیثبت به مجہول، جس سے کوئی مجہول چیز ثابت ہو جائے. بل الطریق، بلکہ ان سے بات کرنے کا ایک ہی راستہ اور ایک ہی حل ہے. وہ کیا؟ تعذیبهم بالنار، کہ ان کو آگ میں عذاب دیا جائے. تعذیبهم بالنار، ان کو عذاب دیا جائے آگ سے. لیعترفوا، تاکہ وہ اعتراف کر لیں حقائق کا. جب وہ علم پائیں گے، شدت پائیں گے، آگ کی تپش پائیں گے، تو وہ اعتراف کر لیں گے کہ علم اور لذت میں فرق ہے اور حقائق اشیاء موجود ہیں. اگر وہ اعتراف نہیں کریں گے، او یحترقوا، تو ان کو آگ میں چھوڑ دیا جائے کہ وہ جل جائیں اور ان کے فتنے سے ہمیں خلاصی اور نجات حاصل ہو جائے. اس پورے پیراگراف میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ دو چیزوں کو شروع میں بیان فرما رہے ہیں. ایک تو یہ کہ علوم کی دو قسمیں بنتی ہیں، یا جو چیزیں ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ یا ضروری ہوں گی یا نظری ہوں گی. نظری اسے کہا جاتا ہے جس کے اندر نظر اور استدلال سے بحث کی جائے، جس میں دلائل سے بحث کی جائے، اسے نظری کہا جاتا ہے. جبکہ ضروری چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں نظر یا فکر کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، اور ضروری چیزیں وہ ہر عاقل کو حاصل ہوتی ہیں، انہیں ضروری کہا جاتا ہے. اور پھر ضروری کی تقریباً کوئی 7 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں. ضروری کی ذیلی قسم بنتی ہے بدیہیات اور حسیات، اور یہ 2 قسمیں یہاں پر بیان کی گئی. ان کے علاوہ وجدانیات، فطریات، تجریبیات، حدثیات اور متواترات، یہ باقی 5 قسمیں بھی اسی ضروریات کی ہیں. باہر کیف یہاں پر چونکہ 2 قسم کا ذکر کیا گیا، ہم بھی انہی 2 قسموں کو لے کر تفصیل سے چلیں گے. کہ ضروری جس کے اندر نظر و استدلال سے بحث نہ کی جائے بلکہ وہ ہر عاقل کو حاصل ہو، اس میں سے ایک ہے حسیات. منہا حسیات، حسی چیزیں وہ ہیں جو ہمیں حس سے حاصل ہوتی ہیں. تو اب سوفسطائیین کا کہنا یہ ہے کہ حس غلطی کرتی ہے اور بہت زیادہ کرتی ہے. کیسے غلطی کرتی ہے؟ مثال کے طور پہ جیسے بھینگا شخص جس کی آنکھ میں مسئلہ ہو، وہ 1 کو 2 دیکھتا ہے. یر الواحد اثنین. یا صفراوی شخص، اب یہاں پر مسئلہ کس کا آیا؟ حس بصارت کا مسئلہ آیا، قوت باصرہ کے اندر مشکل آ گئی. والصفراوی یجد الحلو مرا، اور جس کو یہ بیماری لاحق ہو مرض صفراوی کی، تو وہ میٹھی چیز کو کڑوا پائے گا. تو یہاں پر حس کون سی پائی گئی؟ یہاں پہ قوت ذائقہ کے اندر مشکل آ گئی، اور قوت ذائقہ نے غلطی کر دی، اس نے میٹھی چیز کو کڑوا سمجھا. یہ ضروریات کی پہلی قسم ہے جو حسیات سے متعلق ہیں، اس پہ 2 مثالیں قائم کی گئی. ضروریات کی دوسری قسم بدیہیات. بدیہیات وہ چیزیں ہیں جو بالکل واضح ہوں، جن میں ہمیں دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. وقد یقع فیہا اختلافات، فرماتے ہیں کہ بدیہیات میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں. بدیہیات میں بھی اختلاف ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ معتزلہ کا یہ کہنا الانسان خالق لافعالہ بداہۃ، انسان بدیہی طور پر اپنے افعال کا خالق ہے. انسان کو خالق جانا معتزلہ نے، اور اس مسئلے کو انہوں نے بدیہی قرار دیا. اسی طریقے سے جو مشبہہ ہیں جہمیہ یا مشبہہ، ان حضرات نے اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جہت کو ثابت کیا، اور دلیل کیا قائم کی کہ کل موجود فهو فی مکان وجہت بالبداہہ، ہر موجود چیز جو ہم دیکھتے ہیں بدیہی چیز، یہ بدیہی بات ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہم دیکھ رہے ہیں وہ کسی مکان میں ہے، کسی جہت میں ہے، اور یہ بدیہی مسئلہ ہے. تو اللہ تعالی بھی کسی جہت میں یا مکان میں ہوں گے والعیاذ باللہ. انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کو
اللہ تعالیٰ کے لیے جہت اور جسم اور مکان کیا ثبوت کیا اور اس کو ثابت کیا، جبکہ اور بداہت اس مسئلے کو بدی کہا۔ معتزلہ نے انسان کو اپنے افعال کا خالق قرار دے دیا اور اس کو بھی بدی ہی کہا، جبکہ اشاعرہ نے ان دونوں نظریات کو باطل قرار دیا اور کہا انسان اپنے افعال کے خالق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے خالق ہیں۔ اسی طریقے سے اشاعرہ نے یہ کہا کہ انسان کیا جہت میں کسی چیز کو دیکھنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کوئی جہت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو لا خارج العالم ولا خارج ہے، نہ داخل عالم ہے نہ خارج عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ جہت بھی اور مکان بھی سب مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ تعالیٰ موجود بلا زمان و بلا مکان ہے۔ لہذا مسئلہ بدی اشاعرہ کے ہاں اور ہوا اور مشبہہ اور جہمیہ کے ہاں اور ہو گیا، معتزلہ کے ہاں بدیہی مسئلہ اور ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں وقد یقع فیہ اختلافات، بدیہی مسائل میں بھی اختلافات کی کثرت ہو جاتی ہے۔ وتعرض شبہ، اور ایسے ایسے شبہات واقع ہوتے ہیں جس کے حل کے لیے ہمیں حاجت ہوتی ہے، ہم محتاج ہوتے ہیں الی انظار دقیقہ، ایک باریک بینی سے دیکھنے کی، انظار دقیقہ سے اس مسئلے کو حل کرنے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ ایک سوفسطائیین کی حسیات پر دو مثالوں سے دلیل تھی، اور بدیہیات پر انہوں نے مطلقاً یہ بات پیش کر دی، ایک دعویٰ قائم کیا کہ بدیہیات میں بھی ایسے مسائل پیش آتے ہیں جس کی دو مثالیں میں نے عرض کر دی، ایک مشبہہ کا نظریہ اور ایک معتزلہ کا نظریہ، جبکہ بدیہی مسئلہ اشاعرہ کے ہاں اور ہے، ماتریدیہ کے ہاں اور ہے، اہل سنت کے ہاں اور ہے، اور معتزلہ اور مشبہہ کے ہاں وہ مسئلہ اور ہے۔ تو دو مثالیں ہم نے بدیہی کی جان لی، اور اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ انظار دقیقہ کے ہم محتاج ہو گئے۔ اب جہاں تک بات ہے ضروریات کے علاوہ دوسرا وہ علم یا وہ چیزیں جو نظر و استدلال کی محتاج ہوتی ہیں، جن کو نظریات کہا جاتا ہے، تو سوفسطائیین کہتے ہیں کہ نظریات یا ضروریات کی فرع ہیں۔ ففسادها، جب ضروریات کے اندر اختلاف واقع ہو گیا اور ضروریات فاسد ہو گئی، تو جب اصل فاسد ہو گئی تو جو اس کی فرع ہے یعنی نظریات وہ بھی فاسد ہو گئی۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ جب حس غلطی کر رہی ہے، بدیہیات میں اختلاف ہو رہا ہے اور نظریات و ضروریات کی فرع ہے، تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، یعنی سوفسطائیین کا دعویٰ ہے، ہم یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ حقائق اشیاء ثابت ہی نہیں ہیں۔ وَلِهَذَا كَثُرَ فِيهَا اخْتِلَافُ الْعُقَلَاءِ، اور اسی لیے عقلاء کا اس میں اختلاف بکثرت واقع ہوتا ہے۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب اس پر یہ ہے کہ دیکھیے، بعض اسباب جزئیہ کی وجہ سے حس کا بعض چیزوں میں غلطی کر جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہی غلطی کرے گا۔ جہاں بعض اسباب میں یا بعض چیزوں میں بعض اسباب جزئیہ کی وجہ سے اگر حس غلطی کر جائے تو یہ غلطی کرنا اس جزم یا اس یقین کے منافی نہیں ہے جو یقین ہمیں بعض چیزوں میں حاصل ہوتا ہے، اور وہ یقین ہمیں کب حاصل ہوتا ہے؟ بانتفاء اسباب الغلط، جب ہم غلطی کرنے والے اسباب کو منتفع کر دیتے ہیں۔ تو جہاں پر حس نے غلطی کی بعض چیزوں میں اور اسباب جزئیہ کی وجہ سے غلطی کی، تو یہ اسباب جزئیہ وہی تھے جو اسباب غلط تھے۔ جب ہم اسباب غلط کو منفی کر دیتے ہیں یا منتفع کر دیتے ہیں، ان سے ہٹا دیتے ہیں، تو اب ہماری حس صحیح کام کر رہی ہوتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر الاحول بھینگا پن، اگر اس کے بھینگے پن کو دور کر دیا جائے تو وہ واحد کو اثنین نہیں دیکھے گا، وہ ایک چیز کو ایک ہی دیکھے گا۔ تو اسباب غلط جب دور ہو جائیں گے تو یہاں پر حس غلطی نہیں کرے گی۔ یا اگر اس بندے کا علاج کر دیا جائے، یہ مرض صفراوی کو ہٹا دیا جائے، اس کے منہ میں جو کڑواہٹ کا مرض لاحق ہے اس کو بیماری کی وجہ سے، جب وہ شفا یاب ہو جائے تو وہ میٹھی چیز کو میٹھا ہی پائے گا، کڑوی چیز کو کڑوا ہی پائے گا، میٹھے کو کڑوا یا کڑوے کو میٹھا نہیں کہے گا۔ تو یہاں پر حس درست فیصلہ کرے گی۔ تو جب ہم اسباب غلط کو منتفع کر دیں تو اب یقین ہمیں حاصل ہو جائے گا، اور یہ حس کا بعض چیزوں میں بعض اسباب جزئیہ غلط کی وجہ سے، بعض اسباب جزئیہ یا بعض غلط اسباب کی وجہ سے حس کا غلطی کرنا ان جزم کے منافی، اس یقین کے منافی نہیں ہے جب ہم اسباب غلط کو منتفع کر دیں اور وہ یقین ہمیں بعض جزئیات میں یا بعض چیزوں میں ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو یہ انہوں نے مثال دے دی حسیات کی کہ حس غلطی کرتی ہے، اور حس کا غلطی کرنا یہ اسباب جزئیہ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن حس اس وقت درست فیصلہ کرتی ہے جب حس سالمہ ہو، جب حس اسباب غلط سے منتفع ہو اور درست ہو۔ جہاں تک بدیہیات میں اختلاف واقع ہونے کی مثال ہے تو اس کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ والاختلاف فی البدیہی، بدیہی چیزوں میں اختلاف کا واقع ہونا دو وجہ سے ہوتا ہے، یا تو اس بدیہی چیز سے انسیت نہیں ہوتی، مأنوس نہیں ہوتا،
الفت قائم نہیں ہوتی، اور یا لخفاء فی التصور، یا وہ تصور مکمل طور پہ بدیہی تصور کھلا نہیں ہوتا بلکہ اس میں کوئی پوشیدگی یا کوئی بات مخفی رہ گئی ہوتی ہے. تو بدیہی چیز میں اختلاف کا ہو جانا لعدم الالف انسیت نہ ہونے کی وجہ سے، او لخفاء فی التصور یا مکمل تصور کے واضح نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی مخفی چیز رہ جانے کی وجہ سے. تو یہ اختلاف کا ہونا لا ینافی البداہہ، یہ بدیہیت کی منافی نہیں ہے. اگر یہ تصور کامل ہو جائے اور مکمل ہو جائے، واضح ہو جائے، تمام جہات اربعہ سے کھل جائے، تو پھر بدیہی میں اختلاف نہیں ہوگا. یا اگر یہ الفت جو ہے، یہ انسیت جو معدوم تھی، اگر یہ انسیت قائم ہو جائے بدیہی میں تو اختلاف نہیں ہوگا. اور مزید فرمائے کہ بدیہیات میں یا حسیات میں، ضروریات میں، دیکھیں نظریات میں تو اختلاف ہو سکتا ہے چونکہ وہاں تو انظار مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ضروریات میں کیوں اختلاف ہو رہا ہے یا بدیہیات میں کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کے جواب یہ دے رہے ہیں کہ اختلافات کا واقع ہونا بدیہیات میں یا حسیات میں کثرت الاختلافات لفساد الانظار، یہ تب ہوتا ہے بدیہیات میں یا حسیات میں جب انظار میں فساد ہو، جب نظر درست نہ ہو، نظر سالم نہ ہو، نظر خراب ہو. تو اختلافات کا کثرت سے واقع ہونا انظار کے فساد کی وجہ سے لا ینافی حقیقت بعض النظریات، یہ ان نظریات کے یا ان بعض نظریات کی حقیقت کے منافی نہیں جو درست ہیں، یعنی بعض نظریات ان کی حقیقت ثابت ہیں اور تسلیم شدہ ہیں، تو ہمیں باہر کے حقائق اشیاء کو ماننا ہی پڑے گا. اور آخر میں علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ان سے مناظرہ کرنے کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ ہماری کسی دلیل کو تسلیم نہیں کرتے تو ان سے کوئی راستہ نہیں ہے جس سے ہم بات کر سکیں. ایک ہی راستہ ہے اور وہی حق راستہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان سے بات کرتے ہوئے، بالخصوص لا ادریہ سے بات کرتے ہوئے، ان کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ لذت اور الم کے درمیان، مشقت اور راحت کے درمیان، مصیبت اور نعمت کے درمیان فرق کو جان سکیں. جو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ اور ہم شکیہ ہیں، اور پھر ہم اپنے شک کرنے میں بھی شکی ہیں، جب وہ لذت کو اور الم کو دونوں کو پائیں گے، جب ان کو آگ جلائے گی تو ان کو وہ اعتراف کر لیں گے لأنهم لا يعترفون بمعلوم. تو ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ لا طریقہ، یہ لا نافیہ للجنس ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے ان سے مناظرہ کرنے کا. خصوصاً مفعول مطلق بنتا ہے پیچھے محذوف فعل کے لیے، اور لا ادریہ سے خاص طور پہ بات کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. لأنهم لا يعترفون بمعلوم، چونکہ یہ کسی معلوم چیز کے اعتراف ہی نہیں کرتے، کسی حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کرتے. لیثبت به مجهول، تاکہ اس معلوم چیز سے مجہول چیز کو ثابت کیا جائے. تو ایک ہی راستہ ہے، تعذیبهم بالنار، ان کو آگ میں ڈال دیا جائے. اب یہاں پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ آگ میں ڈالنے کی بات کیسے کرتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آگ سے عذاب نہیں دیتا مگر رب النار، آگ کا پیدا کرنے والا، آگ کا بنانے والا، ورنہ آگ سے عذاب دینا جائز نہیں ہے. تو علامہ نے آگ سے عذاب دینے کو کیسے یہاں پر کہا؟ تو اس کی توجیہ کی جاتی ہے، لیکن درست بات یہ کہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کوئی حقیقت پر محمول نہیں کیا، بلکہ یہ ایک محاورتاً کہہ دیا کہ بھئی ان سے بات کرنے کا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے. یہ مطلب نہیں کہ ان کو حقیقت میں آگ میں ڈال دیا جائے، بس یہ ایک محاورتاً حضرت نے بات کر دی کہ ان کو سمجھانا ہو تو یہی ایک ہمارے پاس راستہ ہے کہ جب یہ آگ میں جلیں گے تب یہ ان کو لذت اور علم کے درمیان فرق ان میں واضح ہو جائے گا. لیعترفوا، تاکہ یہ اعتراف کریں، او یحترقوا، یا یہ جل جائیں اور ان کے فتنے سے ہمیں خلاصی اور نجات مل جائے. آج کے سبق کو ہم یہیں روکتے ہیں جہاں پر ہم نے یہ جانا کہ سوفسطائیین کی دلائل، سوفسطائیین کے دلائل کیا ہیں، ان کی ادلہ کیا ہیں جس سے وہ اپنے نظریات کو قائم کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.